دوستو آج ہم بات کریں گے بر صغیر کے عظیم گلوکار محمد رفیع صاحب کے بارے میں۔ بات کریں گے محمد رفیع صاحب اور نوشاد صاحب کے میوزیکل سفر کی۔ 1944 میں جب محمد رفیع صاحب لاہور سے ممبئی آئے تو سب سے پہلے ان کی ملاقات جس موسیقار سے ہوئی وہ نوشاد صاحب تھے۔ 1944 میں ہی بننے والی فلم پہلے آپ میں رفیع صاحب کا پہلا گانا تھا ہندوستان کے ہم ہندوستان ہمارا۔ اس گانے میں رفیع صاحب نے کورس میں گایا جی ایم دورانی اور دوسرے گلوکاروں کے ساتھ۔ اس کے بعد 1946 میں ایک فلم آئی انمول گھڑی، اس میں رفیع صاحب کا ایک سولو گانا تھا، پھر سے نوشاد صاحب کے میوزک میں۔ رفیع صاحب کی زندگی میں بڑا موڑ اس وقت آیا جب 1952 میں فلم بیجو باورا بنی۔ کہتے ہیں کہ بیجو باورا کے سارے گانے طلعت محمود صاحب نے گانے تھے۔ طلعت محمود اور نوشاد صاحب کی جوڑی ہوا کرتی تھی۔ محمد رفیع صاحب سے پہلے طلعت محمود صاحب نوشاد صاحب کے لیے گاتے تھے۔ بیجو باورا کی ریکارڈنگ کے دوران نوشاد صاحب نے طلعت صاحب کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ لیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ طلعت محمود سے گانے نہیں گوائیں گے۔ نوشاد صاحب نے بیجو باورا کے سارے گانے محمد رفیع صاحب سے ریکارڈ کروائے۔ اس فلم کے سارے گانے بہت ہٹ ہوئے، خاص کر او دنیا کے رکھوالے بہت سپر ہٹ گانا ثابت ہوا۔ اس فلم نے راتوں رات محمد رفیع صاحب کو ٹاپ کے گلوکاروں میں پہنچا دیا اور محمد رفیع صاحب ایک مشہور پلے بیک سنگر بنے۔ نوشاد صاحب کے ساتھ رفیع صاحب کا یہ میوزیکل سفر رفیع صاحب کے انتقال تک جاری رہا۔ نوشاد صاحب کے ساتھ محمد رفیع صاحب نے 149 گانے گائے، جن میں 81 گانے رفیع صاحب نے سولو گائے اور باقی دوسرے گلوکاروں کے ساتھ۔ محمد رفیع صاحب، نوشاد صاحب اور شکیل صاحب جو کہ گانے لکھتے تھے نوشاد صاحب کے لیے، ان تینوں کا ایک گروپ تھا جو اکٹھے کام کرتے تھے۔ نوشاد صاحب محمد رفیع صاحب کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں محمد رفیع کے بغیر ادھورا ہوں۔ رفیع صاحب کے انتقال کے بعد ایک بار نوشاد صاحب سے ایک انٹرویو کے دوران پوچھا گیا کہ آپ اپنی زندگی کی بہترین دھن بنائیں تو کس سنگر سے گوانا چاہیں گے؟ تو نوشاد صاحب نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں یا اللہ تھوڑی دیر کے لیے محمد رفیع کو زندہ کر دے اور پھر سے دنیا میں بھیج دے تاکہ وہ میری بنائی ہوئی دھن میں گائیں۔ نوشاد صاحب کہا کرتے تھے کہ میں نے بڑے بڑے گلوکاروں کو اور استادوں کو سر سے ہٹتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن محمد رفیع وہ گلوکار تھے کہ جن کو کبھی سر سے ہٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نوشاد صاحب کی مادری زبان اردو تھی، کیونکہ ان کا تعلق لکھنؤ سے تھا، اس لیے ان کو پنجابی بولنی نہیں آتی تھی۔ اور ہندوستان فلم انڈسٹری میں ایک وقت ایسا آیا جب پنجابی فلمیں بھی بننے لگیں تو نوشاد صاحب کو پنجابی بولنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ محمد رفیع صاحب کا تعلق پنجاب سے تھا، اس لیے ان کی مادری زبان پنجابی تھی۔ نوشاد صاحب نے پنجابی سیکھنے کے لیے رفیع صاحب سے کہا کہ آپ مجھے پنجابی سکھائیں، تو رفیع صاحب نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ جناب میں کوئی استاد نہیں، میں آپ کو بہتر طریقے سے پنجابی نہیں سکھا پاؤں گا۔ نوشاد صاحب کہتے ہیں کہ رفیع صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے، نوشاد صاحب میں چاہتا ہوں کہ بھرا ہوا میلہ چھوڑ کر جاؤں، یعنی پورے عروج میں دنیا سے چلا جاؤں۔ نوشاد صاحب کے ساتھ محمد رفیع صاحب کا آخری گانا تھا جس رات کے خواب آئے وہ خوابوں کی رات آئی۔ یہ گانا فلم حبہ خاتون کے لیے لکھا گیا تھا جو فلم نہ بن سکی۔ نوشاد صاحب کہتے ہیں کہ جب محمد رفیع صاحب کو میں نے یہ گانا سنایا تو رفیع صاحب بہت روئے، اور جب گانا ریکارڈ ہو گیا تو پھر محمد رفیع صاحب نوشاد صاحب سے لپٹ کر رونے لگے۔ نوشاد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا رفیع صاحب آج کل آپ بہت جذباتی ہو گئے ہیں، لیجئے آپ اس گانے کے پیسے لے لیجئے۔ نوشاد صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے رفیع صاحب کو اس گانے کے پیسے دینے چاہے تو رفیع صاحب نے کہا کہ نوشاد صاحب میں اس گانے کے پیسے نہیں لوں گا، کیونکہ گانا گا کر جو مجھے سکون ملا ہے وہ پیسے لینے سے تھوڑی ملتا ہے۔
میں پیسے نہیں لوں گا، میں پیسے نہیں لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے رفیع صاحب چلے گئے اور اتفاق سے رفیع صاحب کا نوشاد صاحب کے ساتھ یہ آخری گانا ثابت ہوا۔ رفیع صاحب کے انتقال پر نوشاد صاحب نے رفیع صاحب کے لیے ایک شعر کہا تھا، ساحل سے دور سمندر چلا گیا، دنیا سے موسیقی کا پیمبر چلا۔ دوستو، یہ تھی محمد رفیع صاحب اور نوشاد صاحب کے میوزیکل سفر کی داستان۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے دوست محمد شفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔